بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 225 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ نحل کی آیت نمبر 35 سے لے کر 50 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کیسے آتی ہے، یا اللہ ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کی توفیق کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين۔ ترجمہ یہ مشرکین کہتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ آیت کے آغاز میں آیا کہ مشرکین کیا بہانہ گھڑتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ہمیں ہدایت دے دیتا ہے۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ مشرکین کی اس حجت کو سورہ انعام کی آیت نمبر 148 اور 149 میں بھی نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے، وہ مقام بھی اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آیت کے بیچ کے حصے میں آیا کہ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج تم لوگ اللہ کی مشیت کو اپنے گمراہی اور بدعمالی کے لیے حجت بنا رہے ہو۔ یہ تو بڑی پرانی دلیل ہے جسے ہمیشہ سے بگڑے ہوئے لوگ اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے اور ناصحوں کا یعنی نصیحت کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ مشرکین کی حجت کا پہلا جواب ہے۔ اس جواب کا پورا لطف اٹھانے کے لیے یہ بات ذہن میں رہنی ضروری ہے کہ ابھی چند سطریں پہلے مشرکین کے اس پروپیگنڈا کا ذکر گزر چکا ہے جو وہ قرآن کے خلاف یہ کہہ کر کیا کرتے تھے کہ وہ تو پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ گویا ان کو نبی پر اعتراض یہ تھا کہ یہ صاحب نئی بات کون سی لائیں، وہی پرانی باتیں دہرا رہے ہیں جو طوفان نوح کے وقت سے لے کر آج تک ہزاروں مرتبہ کہی جا چکی ہیں۔ اس کے جواب میں یہاں ان کی دلیل، جسے وہ بڑے زور کی دلیل سمجھتے ہوئے پیش کرتے تھے، کا ذکر کرنے کے بعد یہ لطیف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرات آپ ہی کون سے ماڈرن ہیں، یہ مایا ناز دلیل جو آپ لائے ہیں اس میں قطعی کوئی اپچ موجود نہیں ہے، وہی دقیانوسی بات ہے جو ہزاروں برس سے گمراہ لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے بھی اسی کو دہرا دیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ آیت کے آغاز میں آیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تم اپنے شرک اور اپنی خود مختارانہ تحلیل اور تحریم کے حق میں ہماری مشیت کو کیسے سند جواز بنا سکتے ہو، جبکہ ہم نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا کام صرف ہماری بندگی کرنا ہے، طاغوت کی بندگی کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ اس طرح جبکہ ہم پہلے ہی معقول ذرائع سے تم کو بتا چکے ہیں کہ تمہاری ان گمراہیوں کو ہماری رضا حاصل نہیں ہے، تو اس کے بعد ہماری مشیت کی آڑ لے کر تمہارا اپنی گمراہیوں کو جائز قرار دینا صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ تم چاہتے تھے کہ ہم سمجھانے والے رسول بھیجیں، بلکہ رسول بھیجنے کی بجائے ایسے رسول بھیجتے جو ہاتھ پکڑ کر تم کو غلط راستوں سے کھینچ لیتے اور زبردستی تمہیں راست رو بنا ڈالتے۔ آیت کے دوسرے حصے میں آیا کہ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اس کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔
بعض نے اس کی بات مانی اور یہ مان لینا اللہ کی توفیق سے تھا، اور بعد اپنی گمراہی پر جمے رہے۔ آیت کے آخری حصے میں آیا کہ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تجربے سے بڑھ کر تحقیق کے لیے قابل اعتماد کسوٹی اور کوئی نہیں ہے۔ اب تم خود دیکھ لو کہ تاریخ انسانی کے پے در پے تجربات کیا ثابت کر رہے ہیں۔ عذاب الہی فرعون پر آیا یا موسیٰ اور بنی اسرائیل پر، صالح کے جھٹلانے والوں پر آیا یا ماننے والوں پر، ہود اور نوح اور دوسرے انبیاء کے منکرین پر آیا یا مومنین پر؟ کیا واقعی ان تاریخی تجربات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری مشیت نے شرک اور شریعت سازی کے ارتکاب کا موقع دیا تھا ان کو ہماری رضا حاصل تھی؟ اس کے برعکس یہ واقعات تو صریحاً یہ ثابت کر رہے ہیں کہ فہمائش اور نصیحت کے باوجود جو لوگ ان گمراہیوں پر اصرار کرتے ہیں انہیں ہماری مشیت ایک حد تک ارتکاب جرائم کا موقع دیتی چلی جاتی ہے، اور پھر ان کا سفینہ خوب بھر جانے کے بعد ڈبو دیا جاتا ہے۔ ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ ترجمہ: اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ حیات بعد الموت اور قیام حشر کی عقلی اور اخلاقی ضرورت ہے۔ دنیا میں جب سے انسان پیدا ہوا حقیقت کے بارے میں بے شمار اختلافات رونما ہوئے، انہی اختلافات کی بنا پر نسلوں اور قوموں اور خاندانوں میں پھوٹ پڑی ہے، انہی کی بنا پر مختلف نظریات رکھنے والوں نے اپنے الگ مذہب، الگ معاشرے، الگ تمدن بنائے یا اختیار کیے۔ ایک ایک نظریے کی حمایت اور وکالت میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے مختلف زمانوں میں جان، مال، آبرو، ہر چیز کی بازی لگا دی ہے، اور بے شمار مواقع پر ان مختلف نظریات کے حامیوں میں ایسی سخت کشاکش ہوئی ہے کہ ایک نے دوسرے کو بالکل مٹا دینے کی کوشش کی ہے، اور مٹنے والے نے مٹتے مٹتے بھی اپنا نقطہ نظر نہیں چھوڑا۔ عقل چاہتی ہے کہ ایسے اہم اور سنجیدہ اختلافات کے متعلق کبھی تو صحیح اور یقینی طور پر معلوم ہو کہ فی الواقع ان کے اندر حق موجود تھا یا نہیں، یا ان میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا، راستی پہ کون تھا یا ناراستی پر کون۔ اس دنیا میں تو کوئی امکان اس پردے کے اٹھنے کا نظر نہیں آتا۔ اس دنیا کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں حقیقت پر سے پردہ اٹھ ہی نہیں سکتا، لہٰذا لا محالہ عقل کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے، اور یہ صرف عقل کا تقاضا ہی نہیں ہے بلکہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ ان اختلافات اور ان کشمکشوں میں بہت سے فریقوں نے حصہ لیا ہے۔ کسی نے ظلم کیا اور کسی نے سہا، کسی نے قربانیاں کی ہیں اور کسی نے ان قربانیوں کو وصول کیا۔ ہر ایک نے اپنے نظریے کے مطابق ایک اخلاقی فلسفہ اور ایک اخلاقی رویہ اختیار کیا ہے، اور اس سے اربوں اور کھربوں انسانوں کی زندگیوں پر برے یا بھلے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ آخر کوئی وقت تو ہونا چاہیے جبکہ ان سب کا اخلاقی نتیجہ صلح یا سزا کی شکل میں ظاہر ہو۔ اس دنیا کا نظام اگر صحیح اور مکمل اخلاقی نتائج کے ظہور کا متحمل نہیں ہے تو ایک دوسری دنیا ہونی ہی چاہیے جہاں یہ نتائج ظاہر ہو سکے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ: رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔
تفسیر میں آیا یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، تمام اگلے پچھلے انسانوں کو بیک وقت جلا اٹھنا، ایک ٹائم پہ ان کو زندہ کر دینا بہت مشکل کام ہے۔ حالانکہ اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے کسی سر و سامان، کسی سبب، کسی وسیلے اور کسی سازگاری احوال کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا ہر ارادہ محض اس کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم ہی سر و سامان وجود میں لاتا ہے، اس کے حکم ہی سے اسباب و وسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا حکم ہی اس کی مراد کے عین مطابق احوال تیار کر لیتا ہے۔ اس وقت جو دنیا موجود ہے یہ بھی مجرد حکم سے وجود میں آئی، اور دوسری دنیا بھی آنن فانن صرف ایک حکم سے ظہور میں آ سکتی ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ، جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ تفسیر میں یہ اشارہ ہے ان مہاجرین کی طرف جو کفار کے ناقابل برداشت مظالم سے تنگ آ کر مکے سے حبش کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ منکرین آخرت کی بات کا جواب دینے کے بعد یکا یک مہاجرین حبشہ کا ذکر چھیڑ دینے میں ایک لطیف نکتہ پوشیدہ ہے۔ اس سے مقصود کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے کہ ظالموں، یہ جفاکاریاں کرنے کے بعد اب تم سمجھتے ہو کہ کبھی تم سے باز پرس اور مظلوموں کی داد رسی کا وقت آئے گا ہی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ وحی کیا کرتے تھے۔ تفسیر میں آیا یہاں مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض وہی ہے جو پہلے بھی تمام انبیاء پر ہو چکا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصرین نے بھی آپ پر بارہا کیا تھا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، پھر ہم کیسے مان لیں کہ خدا نے تم کو پیغمبر بنا کے بھیجے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ آدمی ہی تھے۔ پھر آیت میں آیا کہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی علماء اہل کتاب اور وہ دوسرے لوگ جو چاہے سکہ بند علماء نہ ہوں مگر بہرحال کتب آسمانی کی تعلیمات سے واقف ہوں اور انبیاء سابقین کی سرگزشت آگاہ ہوں، تو ان سے پوچھ لو کہ کیا معاملہ تھا۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ترجمہ، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ تفسیر میں آیا ہے تشریح و توضیح صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی، اور اپنی رہنمائی میں ایک پوری مسلم سوسائٹی کی تشکیل کر کے اور ذکر الہی کے منشا کے مطابق اس کے نظام کو چلا کر، یعنی سسٹینیبل سلوشن کے ساتھ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان کر دی ہے جس کا تقاضا یہ تھا کہ لازماً ایک انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے۔ ذکر فرشتوں کے ذریعے سے بھی بھیجا جا سکتا تھا، براہ راست چھاپ کر ایک ایک انسان تک بھی پہنچایا جا سکتا تھا، مگر محض ذکر بھیج دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت اور ربوبیت اس کی تنزیل کی متقاضی تھی کہ اس کو نازل کیا جائے، اس کو کسی شخص کے تھرو پہنچایا جائے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ اس ذکر کو ایک قابل ترین بہترین انسان لے کر آئے، وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، جن کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے اس کا مطلب سمجھائے، جنہیں کچھ شک ہو ان کا شک رفع کرے، جنہیں کوئی اعتراض ہو ان کے اعتراض کا جواب دے، جو نہ مانے اور مخالفت اور مزاحمت کریں ان کے مقابلے میں وہ اس طرح کا رویہ برت کر دکھائے جو اس ذکر کے حاملین کی شان کے شایان ہے۔
جو مان لیں انہیں زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کے متعلق ہدایات دے، ان کے سامنے خود اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرے اور ان کو انفرادی و اجتماعی تربیت دے کر ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا پورا اجتماعی نظام ذکر کے منشا کی شرح ہو۔ یہ آیت جس طرح ان منکرین نبوت کی حجت کے لیے قاطع تھی جو خدا کا ذکر بشر کے ذریعے سے آنے کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح آج یہ ان منکرین حدیث کی حجت کے لیے بھی قاطع ہے جو نبی کی تشریح و توضیح کے بغیر صرف ذکر کو لے لینا چاہتے ہیں کہ جی قرآن کافی ہے۔ وہ خواہ اس بات کے قائل ہوں کہ نبی نے تشریح و توضیح کچھ بھی نہیں کی تھی، صرف ذکر پیش کر دیا تھا، یا اس کے قائل ہوں کہ ماننے کے لائق صرف ذکر ہے نہ کہ نبی کی تشریح، یا اس کے قائل ہوں کہ اب ہمارے لیے صرف ذکر کافی ہے، نبی کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں رہی، یا اس بات کے قائل ہوں کہ اب صرف ذکر ہی قابل اعتماد حالت میں باقی رہ گیا ہے، نبی کی تشریح یا تو باقی نہیں ہے یا وہی ہے جو بھروسے لائق نہیں ہے۔ غرض ان چاروں باتوں میں سے جس بات کے بھی وہ قائل ہوں، ان کا مسلک بہرحال قرآن کی اس آیت سے ٹکرا جاتا ہے۔ اگر وہ پہلی بات کے قائل ہیں تو اس کے معنی ہے کہ نبی نے اس منشا ہی کو فوت کر دیا جس کی خاطر ذکر کو فرشتوں کے ہاتھ بھیجنے یا براہ راست لوگوں تک پہنچا دینے کے بجائے اسے واسطہ تبلیغ بنایا گیا تھا۔ اور اگر وہ دوسری یا تیسری بات کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں نے معاذ اللہ یہ فضول حرکت کی کہ اپنا ذکر ایک نبی کے ذریعے سے بھیجا، کیونکہ نبی کی آمد کا حاصل بھی وہی ہے جو نبی کے بغیر صرف ذکر کے مطبوعہ شکل میں نازل ہو جانے کا ہو سکتا تھا۔ اور اگر وہ چوتھی بات کے قائل ہیں تو دراصل یہ قرآن اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے نسخ کا اعلان ہے، خدا نخواستہ، جس کے بعد اگر کوئی مسلک معقول باقی رہ جاتا ہے تو وہ صرف ان لوگوں کا مسلک ہے جو ایک نئی نبوت اور نئی وحی کے قائل ہیں۔ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے مقصد نزول کی تکمیل کے لیے نبی کی تشریح کو ناگزیر ٹھہرا رہا ہے کہ اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی، اور نبی کی ضرورت ہی اس طرح ثابت کر رہا ہے کہ وہ ذکر کے منشا کی توضیح کرے۔ اب اگر منکرین حدیث کا یہ قول صحیح ہے کہ نبی کی توضیح اور تشریح دنیا میں باقی نہیں رہی تو اس کے دو نتیجے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ نمونہ اتباع کی حیثیت سے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی ہے، خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے، اور ہمارا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس طرح کا رہ گیا جیسا ہود اور صالح اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، مگر ان کا کوئی اسوہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی کیا عادات تھیں، کیا معاملات تھے جن کا ہم اتباع کریں، جس کو ہم فالو کریں۔ یہ چیز نئی نبوت کی ضرورت آپ سے آپ ثابت کر دیتی ہے۔ صرف ایک بے وقوف ہی اس کے بعد ختم نبوت پر اصرار کر سکتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اکیلا قرآن نبی کی تشریح و تشریح کے بغیر خود اپنے بھیجنے والے کے قول کے مطابق ہدایت کے لیے ناکافی ہے۔ اس لیے قرآن کے ماننے والے خواہ کتنے ہی زور سے چیخ کر اسے بجائے خود کافی قرار دیں، مدعی سست کی حمایت میں گواہان چست کی بات ہرگز نہیں چل سکتی، اور ایک نئی کتاب کے نزول کی ضرورت آپ سے آپ خود قرآن کی روح سے ثابت ہو جاتی ہے۔ قاتلہم اللہ۔ اس طرح یہ لوگ حقیقت میں انکار حدیث کے ذریعے سے دین کی جڑ کھود رہے ہیں، یعنی یہ انتہائی غلط بات ہے، غلط عقیدہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ترجمہ، پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین۔ ترجمہ، اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ ترجمہ، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء
یتفیعوا ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ ترجمہ، اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ، زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ یعنی زمین ہی کی نہیں، آسمانوں کی بھی وہ تمام ہستیاں جن کو قدیم زمانے سے لے کر آج تک لوگ دیوی دیوتا اور خدا کے رشتہ دار ٹھہراتے آئے ہیں، دراصل غلام اور تابع دار ہیں۔ ان میں سے بھی کسی کا خداوندی میں کوئی حصہ نہیں۔ ضمن نصایت سے ایک اشارہ اس طرف بھی نکل آیا کہ جاندار مخلوقات صرف زمین ہی میں نہیں ہیں بلکہ عالم بالا کے سیاروں میں بھی ہیں، اور ایسا ہی مضمون سورہ شورى کی آیت نمبر 29 میں بھی آیا ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آیت سجدہ ہے، جن لوگوں نے بھی اس کو سنا ہے سجدہ ادا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے بہت سے اہم معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں اس کام پہ لگایا کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق سے بخشے کہ ہم اس کی تعلیمات کو صحیح طرح سے اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو منور کر سکیں اور ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔